آپ تعجب نہیں کریں گے؟ آپ تعجب نہیں کریں گے میرے بھائی اس سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میوزک مٹانے آئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلسیں مٹانے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین ناپسندیدگی تھی بازاروں میں جانے سے، چیخ و پکار کرنے سے، گانا گانے سے، اور اسی طرح کے کوئی بھی بیہودہ کا، حتیٰ کہ اس کا اثر اتنا ہوا محدثین کے اصولوں میں یہ اصول ہم پڑھتے ہیں کہ اگر حدیث لینے جاتے اور کوئی محدث بازاروں میں کھاتا ہوا نظر آ جاتا تو محدثین سے حدیث لینا چھوڑ دیتے، کیونکہ اس کا اخلاق گرا، وہ بازار میں کھاتا ہے۔ ہم بازاروں میں ہی کھا کے زندگی گزارتے ہیں۔ اخلاق کا یہ اونچا مقام تھا صحابہ کے پاس، بعد میں آنے والے تابعین کے پاس، کہ حدیث لینے جاتے اور دیکھتے کہ کوئی محدث بازار میں کھاتا ہے تو کہتے کہ ہمیں نہیں چاہیے اس سے، کہ اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے۔ تو جتنے کچھ تماشے ہوتے ہیں میلاد النبی کے جلوس پر، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بہت پہلے ختم ہو گیا، پہلے ہمارے ہاں بھی جلوس ہوا کرتا تھا، لیکن میری بات بچپن کی ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال پہلے وہ جلوس خود بخود ختم ہو گیا۔ اب گھروں میں کھانا پکا کے کھا لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ وہاں پر جلوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو ہنگامے ہیں، اللہ تعالیٰ حیدرآبادیوں کو بہت دیا۔ میں جب بھی کہتا ہوں بہت درد سے کہتا ہوں، یہ وہ قوم ہوتی تھی جو ایک زمانے میں پورے مسلمانوں کی قیادت کرتی تھی، لیکن اپنے کرتوتوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے سب کچھ چلا گیا، ذلتوں کی اتاہ گہرائیوں میں پہنچ گئے، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ پھر یہ مقام ہم کو کیوں آیا۔ ابھی بھی وہ تناوٹی نوابیت چلی گئی، نواب چلے گئے، نظام چلے گئے، لیکن نوابیت نہیں گئی کئی لوگوں کے ہاں سے ہمارے۔ لیکن مجھے وہ بندے نہیں دکھتے کہ جو سمجھیں کہ اللہ نے جو سلطنتیں ان کے مقدر میں لکھی اور جو دولت اور جو مال اللہ نے لکھا، وہ سب کچھ کیوں ان سے چھین لیا۔ ہم نہیں سوچتے تو ہمارے پاس کبھی تھا ہی نہیں بھائی، ہم پہلے سے تھے ہی غریب۔ ہاں، تاریخ آپ پڑھتے جاؤ، مڈراس اور تمل ناڈو اور چنئی میں کیا ہوا میں تو آج تک نہیں پڑھا، حالانکہ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن حیدرآبادیوں کے بڑے تاریخ ہیں، اتنی موٹی کتابیں ہیں حیدرآبادیوں کی تاریخ پر، ان کے کارناموں پر۔ لیکن آج جو کچھ بھی حیثیت ہو گئی نا، آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیوں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ؟ کیا واقعہ ہے؟ اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے؟ اللہ نے تو آپ کو بہت دیا تھا، دولت دی تھی، عزت دی تھی، سیاست دی تھی، مکانات دیے تھے، خزانے دیے تھے، اعلیٰ مقام پہ رکھا تھا نا جی۔ آپ خود کو پتہ نہیں ہے آپ کون ہیں۔ مجھے پوچھو سقوط حیدرآباد کی میں کتاب پڑھتا ہوں تو 3 دن سو نہیں پاتا ہوں میں۔ ہاں، جو حالات آپ پر گزرے ہیں۔ تو آج یہ ہنگامے جو کچھ بھی ہو رہے ہیں نا جی، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ مسلمانوں کی ماشاءاللہ بہت بڑی کثرت، لیکن ان بدبختوں اور ان بدعات و خرافات میں شامل ہو کے انہوں نے سب کھو دیا۔ اور یہ جس میوزک کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول آئے، جس ہنگاموں کو روکنے کے لیے، جس بے حیائی کو روکنے کے لیے، جس شرک و بدعات کو روکنے کے لیے آئے، ان سب کو انہی کے نام پر کرنے کی جرات کیوں ہوئی پتہ ہے؟ یہ صوفیوں کا دیا ہوا بدبخت نعرہ ہے کہ ہم رسول سے عشق کرتے ہیں، اور ہم کیسے محبت کرتے ہیں رسول سے؟ جیسے ایک میاں بیوی محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔